بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے جو سوالات ہیں آغا کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. آغا السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر اجازت ہو تو پھر جو یہ ہمارے پاس کاغذ میں سوالات ہیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. I am Ammar Hussain from Karnataka, Bengaluru. I like to see your channel and especially Masail Zindagi. Alhamdulillah, mashallah. May Allah give tawfiq to continue your program, inshallah. I have one question, that if we have a picture of any animal in our t-shirt while reading namaz, is the namaz valid? اگر نماز کے لباس میں کوئی کسی جانور کی تصویر ہے تو اس ایسے لباس میں کہ جس میں تصویر ہو کسی حیوان کی جاندار کی تو نماز مکروہ ہے. جی ایسے لباس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے. جی نماز ہو سکتی ہے لیکن منع ہے, نہیں پڑھنا چاہیے. اگر اس میں اور وضاحت چاہوں گا کہ اگر اور کوئی لباس نہیں اس وقت یا نماز کا وقت تنگ ہے تو اس کو الٹ کے پہن سکتے ہیں. جی میں نے بتایا کہ اس کو الٹ کے پڑھ لیجئے. تو ایسے بھی اگر وقت وہ بھی نہیں ہے جی تو آپ نماز پڑھ لیجئے پہن کے. مکروہ ہے نماز میں. ہاں نماز حرام نہیں ہے. جی نماز آپ کی ہو جائے گی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جاوید بھائی مولانا صاحب, بندہ حقیر فضل علی جعفری چنئی سے عرض کر رہا ہے, ہمیشہ اس سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ غسل جنابت کے علاوہ ہر غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے, مگر ہماری مسجد کے پیش امام نے آیت اللہ العظمی سید علی الحسینی سیستانی حفظ اللہ تعالی کے ریفرنس سے بتایا ہے کہ کسی بھی غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. برائے مہربانی اس کی وضاحت فرمائیں. شاید ان کو مغالطہ ہوا. شاید مغالطہ ہو سکتا ہے کسی اور مسئلے کو بیان کیا, ورنہ خود آقا سیستانی مدظ اللہ العالی نے توضیح المسائل میں مستحب کے غسل کی فہرست وہاں پر بیان کی ہے. 25 سے 26 غسل ہیں شاید. ہاں تو 2 طرح کے مستحب, البتہ یہ بات یاد رکھیں جی کہ 2 طرح کے مستحب غسل کا تذکرہ کیا ہے. جی ایک مستحب ہے کہ جس کا استحباب ثابت ہے, جی, اور ایک وہ مستحب غسل ہے کہ جس کا استحباب مستحب ہونا ثابت نہیں ہے. جی تو وہاں فرماتے ہیں کہ جن مستحب غسلوں کا استحباب ثابت ہے وہ یہ ہیں جی, اور ان کو انجام دینے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. جی جیسے جمعہ کا غسل ہے, جی, یہ وہ مستحب ہے کہ جس کا مستحب ہونا ثابت ہے. تو اگر کوئی غسل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وضو کی ضرورت یا نہیں ہے. عیدین کا, یا عیدین کا ہے, عید الفطر کا ہے, عید الاضحیٰ کا ہے, اسی طریقے سے اور بھی رمضان کے ہیں, اسی طرح سے ذی الحج میں 8-9 تاریخ کا ہے. یہ سارے غسل جو مستحب ہیں, ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اسی کے بعد اور بہت سے غسلوں کا ذکر کیا ہے جو مستحب, مگر کہا ہے کہ یہ مستحب غسل ثابت نہیں ہے ہمارے نزدیک. تو ان کو کر لے رجاءً ثواب کی امید سے, مگر اس کے بعد وضو کی ضرورت پڑے گی. جی یہ باقاعدہ اس میں لکھا ہوا. بہت بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ماریہ ہے. میرا سوال ہے کہ نماز اول اذان سے پہلے پڑھنا ہے, یہ صحیح ہے کیا؟ نماز جب نماز کا وقت داخل ہو جائے تو پڑھنا ہے. اذان کا مسئلہ نہیں, ہو سکتا ہے کہیں اذان تاخیر سے ہو رہی ہو, جی, ابھی اذان نہیں دی گئی ہے تو, لیکن نماز وقت ہو گیا ہے جی, تو نماز پڑھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں. نماز اذان دینا مستحب ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد جعفر, بنگلورو سے. میرا سوال ہے کہ میرے گھر میں باتھ روم قبلے کی طرف منہ کر کے ہے, کیا ویسا بیٹھنا صحیح ہے ٹوائلٹ میں؟ قبلہ رخ ہو کر کے یا پشت بقبلہ ہو کر کے رفع حاجت کرنا حرام ہے. جی, کسی بھی صورت میں جائز نہیں, اس کو صحیح کرا لیجئے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں تبسم دہلی سے جاننا چاہتی ہوں کہ میرے ہاتھ سائروسز کی وجہ سے پکا ہوا ہے, تو کیا میں اس میں نماز وضو کر کے پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیں اگر حصہ ہے کہ جہاں پر پکا ہوا ہے پانی پہنچانا مشکل ہے تو دوسرا ہاتھ صحیح ہے, دوسرے ہاتھ کا دوسرا حصہ صحیح ہے وضو کا اور پیر کا کے لیے, مسا سر کا پیر کا وہ صحیح ہے, تو آپ وضو کریں اور اس حصے کے اوپر پانی نہ لے جائیں بلکہ کوئی کپڑا رکھ کے آپ اس کے اوپر ہاتھ پھیر دیجئے, گیلا ہاتھ, تو آپ کا وضو ہو جائے گا. وضو جبیرہ کہلاتا ہے. السلام علیکم علی جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. سوال یہ کہ عورت اور مرد کے وضو اور نماز میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وضو میں تو فرق نہیں ہے, اور البتہ مستحب کا انداز میں فرق ہے کہ مثلا کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ہاتھوں کو 2 مرتبہ دھلتا ہے تو اس کو پہلی مرتبہ جو ہے وہ اندر سے عورت کے لیے
اور مرد کے لیے کہ کوہنی کی طرف سے ابتدا کرے، جی۔ یہ اتنا چھوٹا سا فرق۔ اور نماز میں ہاں مستحب کے امور میں فرق ہے، اور قیام میں جیسے کہا گیا ہے کہ مرد کے لیے دونوں ہاتھوں کو قرآن کے اوپر سامنے رکھے کھول کے، اور عورت کے لیے کہا اپنے مستحب ہے، جی، مستحبات میں ہے۔ اور رکوع میں مرد کے لیے کہ اپنی پشت کو برابر بالکل کر دے، خم ہو جائے، جی، اور عورت کے لیے کہا ہے کہ تھوڑے سے وہ کم جھکے، کم خم ہونا چاہیے اس کو۔ اور سجدے میں جانے کے لیے بھی مرد کے لیے کہا ہے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے، پھر گھٹنے کو اور کونیاں اٹھائے رکھے، کونیاں اٹھائے رکھے۔ جی، عورت کے لیے کہا کہ وہ سیدھے پہلے بیٹھ جائے، جی، اس کے بعد اپنے گھٹنے کو رکھ کے سجدے میں جائے، اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ کونیوں کو جو ہے ملا کے رکھے، جی، یہ ہے۔ اور اٹھنے کے طریقے میں بھی یہی فرق ہے کہ جب اٹھے تو پیروں کو ملا کے رکھے، ہاں پیروں کو ملا کے رکھنا ہے، جی، عورت مستحب کو ہے، مستحبات میں ہے۔ اور اسی طرح کا فرق ہے وہ اٹھنے کے لیے بھی ہے کہ مرد جب اٹھے تو وہ ہاتھوں کو ٹیکے اور پیچھے کے حصے کو اٹھائے اور اس کے بعد اٹھ جائے۔ عورت کے لیے یہ ہے کہ وہ سیدھے ایسی کھڑی ہو جائے بغیر خم ہوئے، جی، اس طرح کے فرق ہیں اس میں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ آئی ایم فرام یو پی۔ اللہ چینل ون اور اس کے اراکین کو خوب ترقی عطا فرمائے، الہی آمین۔ آپ سب کو بھی ترقی عطا فرمائے۔ میرا سوال ہے کہ نماز واجب پڑھنے کے دوران ہی میں دوسری رکعت میں سجدہ سے نگاہ ہٹ گئی، غلطی سے، پتہ نہیں کیسے، کیا اس کا مطلب نماز کی نیت کیا ٹوٹ گئی؟ اور اگر ہاں تو میں کیا کروں، مجھے بتا دیجیے۔ دیکھیے اگر نگاہ صرف ہٹ گئی ہے سجدے کی طرف سے تو اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، جی، جب تک کہ پورا چہرہ یا پورا آپ کا بدن کا اگلا حصہ قبلہ رخ ہونے سے منحرف نہ ہو جائے، جی، اس میں مشکل ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا صرف نگاہ ہٹی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ کی نماز صحیح ہے، نیت بھی صحیح ہے۔ السلام علیکم جاوید بھائی۔ علیکم السلام۔ میں آگرہ یو پی سے ہوں، مجھے آپ سے ایک شکایت کرنی ہے۔ میں نے کئی سوال کیے ہیں 3-4 مہینوں میں، پر اب تک ان کا مجھے جواب نہیں ملا ہے۔ ایسی پارشلٹی کیوں ہو رہی ہے میرے ساتھ؟ پتہ نہیں ٹیم آپ تک میرے سوالات پہنچا رہی ہے یا نہیں۔ میں ہر فرائیڈے شو کا بڑے کا انتظار کرتی ہوں، چھوٹ بھی جاتا ہے تو یوٹیوب پر دیکھ لیتی ہوں۔ آپ یقین جانیے کہ میں اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا سوال یہاں مجھ تک نہیں پہنچتا ہے۔ میں اس کی انکوائری ضرور کروں گا کہ آپ کا سوال کیوں نہیں پہنچتا ہے۔ مجھے بھی شکایت ہے کہ جب یقیناً میں کیمرے کے سامنے میں ہوں تو مجھ سے ہی آپ شکایت کریں گی۔ آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے۔ میں اس سلسلے میں ضرور وضاحت طلب کروں گا کہ آپ کا سوال یا دیگر ایسے افراد، ایسے مومنین ناظرین جن کے سوالات آتے ہیں مجھ تک کیوں نہیں پہنچتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کا سوال انشاءاللہ میں جب بھی میرے سامنے آئے گا یا جس کسی کا بھی سوال آئے گا میں ضرور علماء کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم جاوید انکل اینڈ مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ایگزامینیشن ہال میں اگر فرینڈ کسی کویشچن کا آنسر پوچھے تو کیا بتانا چاہیے، یعنی چیٹنگ کر سکتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے ہر جگہ کے قانون کی رعایت کرنی چاہیے، جی، اور قانون کے خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے۔ جی، بہت بہت شکریہ۔ میرا سوال یہ، اگر جنازے کی نماز میں امام کے سامنے سے کتا چلا جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، نماز ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرے والد کو کینسر کی پرابلم ہے اور ان کا آپریشن ہو چکا ہے، اب ان کو کیمو تھراپی دی جا رہی ہے لیکن ان کی کنڈیشن میں کوئی سدھار نہیں آیا۔ آپ سے گزارش ہے کہ کچھ ایسی دعا بتا دیجیے جس سے اس بیماری میں ان کو افاقہ ہو۔ زیارت عاشورہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ ان کو شفا ملے گی، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا کرے بحق معصومین علیہ الصلوۃ الہی آمین۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کولکاتہ سے بول رہا ہوں۔ مولا چینل ون کو ترقی اور کامیابی عطا کرے، الہی آمین۔ میرا سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو جس وقت ہاتھ پیر باندھ کر ذبح کیا جاتا ہے تو اس وقت تماشا دیکھنے والے ضرور تالیاں بجاتے ہیں، زور سے ہنستے ہیں اور اس جانور کے سینے یا پیٹ کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بدتمیزی کہاں ہوتی ہے آقا؟ یہ صحیح ہے؟ یہ بالکل غیر انسانی اور غیر جو ہے وہ اخلاقی طریقہ ہے، بلکہ بدتمیزی ہے یہ بلکہ غیر شرعی بھی ہے، اس لیے کہ شریعت اس طرح سے قربانی کی اجازت نہیں دے، بلکہ شریعت جو ہے وہ کسی بھی جانور کو تکلیف دے کے قربانی کرنا کو منع کرتی ہے، اور خاص طور پر قربانی کے جانور کا احترام، بلکہ اس کا احترام ہے، عزت ہے، اور اسے پانی پلانا چاہیے اس کو۔ اس طرح سے یہ بھی جو بھی حرکت ہے جہاں بھی ہو رہی ہے بالکل غلط ہے، اور اسے
اسلام کا طریقہ یا اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کی وضاحت فرمائیں کہ صرف قربانی کا جانور نہیں بلکہ جس رسی سے اس کو باندھا جا رہا ہے اس رسی کا بھی احترام ہے اسلام۔ احترام ہونا چاہیے قربانی کے، خداوند عالی یہ کیوں قربانی ہے؟ یہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے جی کہ جو بارگاہ خدا میں پیش کی تھی، تو اگر وہ جنتی دمبے کی یاد میں ہم یہ کر رہے ہیں اور خدا کے حکم سے کر رہے ہیں تو ہر اس چیز کا احترام ہونا چاہیے جو حکم پروردگار سے ہونا چاہیے۔ یہ ساری باتیں جو ہے وہ غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی ہیں، جی ان کی اجازت ہرگز نہیں ہے اسلام میں۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ کیا روز 5 وقت کی نماز میں صرف ایک نماز پڑھیں اور باقی نہ پڑھیں تو کوئی حرج تو نہیں ہے؟ کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ خداوند عالم نے اپنی نعمتوں کو بندوں کے لیے دیا ہے۔ فرض کر لیجئے اگر وہ 3 وقت کے کھانے میں سے صرف 1 وقت کھانا دے اور 3 وقت نہ دے تو کیا اس میں کوئی مذائقہ؟ اس لیے کہ اللہ کو بہت سے بندوں کو دینا پڑتا ہے تو کٹوتی کر دے، کسی کا کسی دن روک دے، تو کیا یہ کر سکتا ہے؟ اگر کرنا چاہے مگر نہیں کرتا ہے۔ تو ان تمام نعمتوں کے مقابلے میں خدا حق رکھتا ہے کہ اس کا 5 وقت یاد کیا جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اور یہ واجب ہے ہمارے پاس۔ اگر دوسرے کے لیے، دوسرے کام کے لیے وقت نکالنے کے لیے وقت ہے تو پھر اس سے زیادہ اہتمام نماز کے وقت کے لیے کرنا چاہیے ہمیں۔ بے شک بلکہ اگر ہم نماز کے اوقات کے لیے اہتمام کریں گے اور اپنے ضروری کاموں میں سے نماز کے لیے وقت نکالیں گے تو دوسرے کاموں کے لیے وقت میں برکت ہوگی، بے شک جی، ورنہ یہ جائز نہیں ہے اور گنہگار ہوں گے، اور ان کی قضا واجب ہے اگر جو نمازیں نہیں پڑھی ہیں، اور اگر بغیر قضا کیے چلے گئے تو ان کو، ہماری اولاد کو پڑھنا ہوگا اور ہم کو پڑھوانا ہوگا۔ کیا ہم اسلام کے بارے میں کچھ کوشچن آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ۔ یقیناً یہ چینل اسی لیے یہ چینل ون اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سوالات، خاص طور سے ہمارا مسائل زندگی۔ آغا آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی جو بھی اس میں سوال آتے ہیں وہ اسلام سے متعلق ہی ہوتے ہیں۔ جی، یہ ون کا مطلب ہی ہوتا ہے یہی، ورلڈ اسلامک اسلامک نیٹ ورک ہے، تو اسلامک میسج دینا، اسلامی میسج لینا اور اسلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے۔ لہٰذا جو بھی اسلام سے متعلق آپ کے سوالات ہیں، بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی جھجک کے، بغیر کسی خوف کے آپ سامنے رکھیے، ہم جو بھی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے اس کا جواب پیش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مہربانی کر کے یہ بتائیں کہ قبر میں کیا سوال ہوں گے اور اس کا کیا جواب دینا ہے؟ کسی کو بھولنے کی بیماری ہے تو قبر میں سب یاد رہے گا یا وہاں بھی بھول جائیں گے؟ مہربانی کر کے بتا دیں، کیونکہ میں اماموں اور معصومین کے نام یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، میں بہت پریشان ہوں، میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کیا کروں؟ نہیں دیکھیں، اس میں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی پریشان ہونے کی بات ہے۔ دنیا میں صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارنا اہم ہے، اور حق اور صحیح عقیدہ یہ ہے کہ پروردگار عالم ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کی تمام بھیجی ہوئی کتابوں پر ایمان، ہمارے زمانے اور ہمارے دین کی جو کتاب قرآن کریم، اور ہمارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی رسول ہیں، اور ان کے جانشین برحق امام علی علیہ السلام، اور ان کے بعد ان کی ذریت پاک جو 11 اولاد، جس کا آخری سلسلہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فروز شریف ہیں، جو آج بھی زندہ ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ دنیا میں زندگی گزاریں اور اسے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں اور اس عقیدے کو تازہ کرتے رہیں۔ اگر آپ کے زبان پر ان ناموں میں سے کسی نام کا آنا کبھی مشکل ہو نہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبر میں سوال و منکر و نکیر کے وقت ان ناموں کو زبان پہ جاری کر دے گا۔ آپ کو بھولنے کی یہ بیماری ہو یا نہ ہو، لیکن اگر عقیدہ زندگی میں صحیح رہا ہے تو قبر میں بھی انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں آنے والی، اب فکر مند نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا ختم ہو جاتا ہے۔ اس ہجری سال کے آخری عید مباہلہ عنقریب ہمارے درمیان آنے والی ہے۔ ہمیں صرف نہ یہ کہ قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے، عید مباہلہ کا آئے مباہلہ لوگوں تک پہنچائیں۔ جو مسلمان بھائی ہمارے نہیں جانتے ہیں کہ عید مباہلہ کیا ہے،
ان سے تذکرہ کریں، انہیں بتائیں، ان کے علم میں اضافہ کریں، اور اسی شان سے عید منائیں جس شان سے عید منانے کا حق ہے۔ اس کے بعد میں ماہ محرم الحرام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ ہمیں ہم وقت تیار رہنا چاہیے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات پر مکمل طور سے عمل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ میں حجت الاسلام کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ یہاں تشریف لائے اور سوالات کے جوابات دیے، جس سے ہم سب مستفیض ہوئے۔ انشاءاللہ اس پر عمل پیرا ہوں گے تو زندگی اور آخرت دونوں ہماری سدھر جائے گی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔